الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى في مقام آخر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال الله تعالى في مقام آخر ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وقال الله تعالى في مقام آخر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان. ہر انسان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے. فطرتاً انسان کے اندر خیر اور شر موجود ہے، مگر حکم یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر سے خیر کو ظاہر کرے تاکہ اچھا انسان بنے. جس کے اندر سے شر ظاہر ہو گیا وہ برا انسان. آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، محبت کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس بندے سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں کہتا ہے، مسکراتا ہے. اور یہی بندہ جب غصے میں آ جاتا ہے تو زبان سے گالیاں بکتا ہے، اس کے اندر سے پھر شر نکل رہی ہوتی ہے. ہمارے اندر کا شر ختم ہو جائے اور ہمارے اوپر خیر غالب آ جائے، یہ ہماری اس زندگی میں ڈیوٹی ہے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ کرنا. ایک ہوتا ہے تصفیہ قلب، قلب کی صفائی، اور تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے نفس کی ستھرائی. یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں. مثال کے طور پر اگر شیشے کے اوپر مٹی آئی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. آپ کپڑا اس کے اوپر لگا دیں، شیشہ بالکل صاف ہو جائے گا. لیکن اگر کپڑا میلا ہو جائے تو کپڑے کو کوئی استری کرنے سے وہ صاف نہیں ہوتا، اس کو دھونا پڑتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیشے کے اوپر جو مٹی تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی، اندر نہیں گئی تھی، اس لیے وہ صفا جلدی ہو گیا. کپڑے کے اندر جو مٹی ہے وہ اندر چلی گئی ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے اس کو ستھرا کرنا پڑے گا، پانی میں ڈالنا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، پھر وہ مٹی اس کپڑے سے جدا ہوگی اور کپڑا بالکل صاف ہو جائے گا. اسی طرح نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے تو اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے، اس کو ستھرا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ نفس کا تزکیہ حاصل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ جو ستھرا ہوا. فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسا قرب کہ جس کے بعد اس کو دوری نہ ہو، اس کو فلاح کہتے ہیں. اور یہ اس شخص کو ملتی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی،
ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے۔ اور اس وقت انہوں نے 4 باتیں کہی تھیں کہ وہ پیغمبر اسلام جو تشریف لائیں گے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، وہ ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں گے، علم و حکمت ان کو سکھائیں گے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے۔ تو انہوں نے تزکیہ کو 4 نمبر پہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور پھر قرآن مجید میں تذکرہ کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اب دعا تو وہی قبول ہوئی، لیکن اس میں جو تزکیہ کا لفظ ہے وہ پہلے 4 جگہ پہ تھا، اب اس کو دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا۔ تو قرآن مجید نے الفاظ کی ترتیب میں تبدیلی کر دی۔ وجہ کیا؟ کہ تزکیہ کی اہمیت کے پیش نظر۔ آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، سائنس کی بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈی این اے کے اندر جو چیز جہاں ہوتی ہے اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے، امپورٹنس ہوتی ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اگر کر دیں گے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا جو لفظ جہاں بھی ہے وہ میننگ فل ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے جو تزکیہ کو 2nd پلیس پہ مینشن کیا تو اس کے پیچھے ایک میسج تھا، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں۔ اور یہ بات کب کہی گئی؟ آج سے 1400 سال پہلے، جب سائنس کی بھی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی۔ اور آج موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے کان پہلے بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کی آنکھیں بعد میں بنتی ہیں۔ چونکہ سماعت کا تذکرہ پہلے ہے، بصارت کا تذکرہ بعد میں ہے۔ میڈیکل سائنس کے طلباء جانتے ہیں کہ بچے کی جب باڈی بنتی ہے تو سب سے پہلا آرگن جو اس کی باڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے وہ اس کے کان ہوتے ہیں۔ حالانکہ عام فہم یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے دل بننا چاہیے، آنکھیں بننی چاہیے۔ سائنس کہتی ہے نہیں، کان بنتے ہیں۔ کان کیوں بنتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر روٹ کینال ہوتی ہے اور اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے، فلوئڈ ہوتا ہے، اور اس پر انسان کے پورے بیلنس کا انحصار ہوتا ہے۔ ہم جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے دونوں کانوں کے اندر فلوئڈ ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر بیلنس ہوتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ میں سیدھا کھڑا ہوں۔ اگر وہ سگنل نہ ملے تو ہم تو سیدھا بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ چنانچہ ایک نوجوان بیمار تھا، اور بیماری کیا تھی کہ وہ جیسے ہی زمین پہ کھڑا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتا تھا۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ آپ صحت مند ہیں، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹیڑھا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں نیچے گر جاتا ہوں۔ اصل میں اس کا جو فلوئڈ کا بیلنس تھا وہ خراب تھا، تو دماغ کو غلط سگنل مل رہا ہوتا تھا۔ اس لیے انسان کی پوری باڈی کا جو توازن ہے نا وہ کانوں کے سگنل پر منحصر ہے۔
اس لیے باڈی میں کانوں کا بننا زیادہ اہم تھا، اور قرآن مجید نے 1400 سال پہلے خبر دے دی کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اس کو ہم نے سمیع بنایا، پھر اس کو ہم نے بصیر بنایا، پہلے کان دیے پھر اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ جب ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد پڑتی ہے، پھر اس کے بعد چھت بنتی ہے، عام دستور یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کائنات کو بنانے کا تذکرہ کیا تو پہلے زمین بنانے کا تذکرہ فرمایا، خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف چھت کی طرف متوجہ ہوا، تو پہلے زمین بنی بعد میں چھت بنی۔ لیکن جب کسی مکان کو گراتے ہیں تو ترتیب ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو بجلی کی لگی ہوتی ہیں نا، بجلی کی لائٹیں، ان کو اتارا جاتا ہے۔ جب بجلی کی لائٹیں اتر جاتی ہیں پھر چھت کو گرایا جاتا ہے، پھر چھت گرانے کے بعد اس کی دیواریں گرتی ہیں اور وہ عمارت ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب جا کے اس کائنات کو ختم کرنا ہے، تو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، لائٹیں اتاری جا رہی ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد تذکرہ کیا کہ ہم آسمان کو بھی جو ہے نا ختم کر دیں گے، اور سب سے آخر پہ زمین کا تذکرہ کیا۔ تو دیکھو عمارت بناتے ہوئے جو ترتیب تھی قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، جب گرانے کی ترتیب تھی تو قرآن نے ڈیفرنٹ بتائی، تو جو لفظ قرآن مجید کا جہاں ہے وہ اسی جگہ ہی اہم ہے۔ تو اب تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، اس میں یہ میسج دینا تھا کہ انسان کا تزکیہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک اچھا آدمی اگر کوئی بات کہے تو بات کا وزن ہوتا ہے کہ یہ لکھا پڑھا ہے، شریف انسان ہے، اگر وہ بات کر رہا ہے تو بات کی اہمیت ہوگی۔ اگر وہ بندہ قسم کھا کے بات کہے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اگر 2 قسمیں کھائے اور اہمیت زیادہ، 3 قسمیں کھائے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بندہ 7 قسمیں کھا کے بات کرے تو بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العزت جو کائنات کے مالک ہیں اور خالق ہیں، انہوں نے قرآن مجید میں ایک جگہ 7 قسمیں کھا کر ایک بات کی ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں لگاتار کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ ایمفیسس اور کیا پلیس کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت 7 قسمیں کھا رہے ہیں ان اے رو، آگے پیچھے، اس کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے نفس کو ستھرا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ستھرا نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ ہم اگر اپنے نفس کو ستھرا کرنے کی محنت نہیں کریں گے تو پھر سوچیں ہمارا معاملہ کیا بنے گا۔ اب چیز کو صاف کرنے اور ستھرا کرنے کے طریقے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مثلا آپ ایک کپڑے کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی صابن کی ضرورت ہے، پانی صابن کے ذریعے کپڑا ستھرا ہو جائے گا، کپڑے کی میل ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سونے کے اندر کھوٹ ہے تو وہ پانی صابن سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے آگ جلانی پڑے گی اور سونے کو پگھلانا پڑے گا۔ یہ سنارے لوگ جو ہے نا، یہ سونے کا کھوٹ اسی طرح نکالتے ہیں کہ سونے کو پگھلا دیتے ہیں، پگھلنے کے بعد سونا اور کوئی دوسری چیز جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔
انسان کے اندر کا کھوٹ کیسے نکلے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو بہت آسان ہے کہ انسان اسی دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لے تو اس کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا اور یہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے کہ انسان نے دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیا مگر گناہ کرتا رہا، عام زندگی گزارتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں تزکیہ فرمائیں گے۔ جی آخرت میں بھی تزکیہ ہوگا۔ منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نہ ان سے کلام کریں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی اللہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ منافقین کا تزکیہ تو نہیں ہوگا، جو گناہگار مومن ہوں گے ان کا اللہ تزکیہ کریں گے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ جہنم کے ہاسپٹل میں۔ جہنم کی مثال ایک ہاسپٹل کی مانند ہے۔ چونکہ آپ میڈیکل لائن کے لوگ ہیں، بات کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کوئی بھی بیمار آدمی ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں۔ کہاں ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ایمرجنسی وارڈ میں لاتے ہیں۔ ایمرجنسی وارڈ میں تھوڑا سا سٹاف ہوتا ہے، وہ ہر آنے والے مریض کے بارے میں ایک دو چھوٹے سے کوسچن پوچھتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کو یہ دل کا مریض ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، اس کو بخار ہے یا کسی جگہ درد ہے، تو پھر وہ ٹریٹمنٹ اس کے حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی معاملہ ایسا ہی کیا۔ جو بندہ فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو قبر آخرت کا ایمرجنسی وارڈ ہے، اور وہاں پر دو فرشتے ہوتے ہیں اور وہ تین چھوٹے چھوٹے کوسچن کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ کتنے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ان تین چھوٹے سوالوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس لیول کا مریض ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے۔ پھر ویسی ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس مریض کو کچھ ضروری دوائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ جب بڑا ڈاکٹر آئے گا نا، کل سرجن صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل بھی پڑھیں گے اور آپ سے ڈیٹیل ہسٹری بھی لیں گے اور پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کس وارڈ میں جا کے ایڈمٹ ہونا ہے۔ بالکل یہی معاملہ۔ قبر میں تو ٹریٹمنٹ فوری دے دی جاتی ہے، قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا تو طبیب اعظم اللہ رب العزت اس بندے سے 4 سوال پوچھیں گے۔ یہ زندگی کی ہسٹری ہوگی۔ اے میرے بندے، تو نے زندگی کیسے گزاری؟ تو نے جوانی کیسے گزاری؟ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا؟ کسی آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ مریض کی بیماری کیسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نام اعمال کو دیکھیں گے، یہ مریض کی فائل ہے جس کو پڑھیں گے، اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اس بندے نے جہنم کے کس درجے کے اندر جانا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ جو قبر ہے اس میں کیا ہوگا؟ ایک گناہگار بندہ جائے گا اور قبر اس کو دبائے گی۔ کئی دفعہ بیماری کا علاج دبانے میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ درد محسوس کر رہے ہیں سر میں، تو بچے کو بلا کے کہتے ہیں بچہ ذرا میرا سر دبا دو، اب وہ سر دباتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے، اور کئی مرتبہ دبانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہی فرق ہے قبر کے ضغطہ میں۔ قبر ایک مومن کو بھی دبائے گی مگر اس کو راحت ملے گی، اور ایک کافر کو بھی دبائے گی اور کافر کو تکلیف ملے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنا قبر دبائے گی۔ یہ فزیوتھراپی اس کی ہو رہی ہوگی، ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اس کو۔ عام طور سے دیکھا ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریض آتا ہے تو اس کو پانی کی ڈرپ لگا دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے انجیکشن دوائیاں جاتی ہیں۔
قبر میں اس بندے کو بھی ایک ڈرپ لگائی جاتی، یعنی انٹراوینس انفیوژن جس کو کہتے ہیں نا، وہ دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں جو بندہ نماز قضا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ قبر میں ایک گنجا اژدہا پائتھن اس کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اب یہ اژدہا اس کے سر کے قریب کھڑا ہوگا اور اس آدمی کو بائٹ کرے گا اور اپنی پوائزن اس کے اندر انجیکٹ کر دے گا۔ بندے کو تکلیف ہوگی، پھر جب تکلیف ٹھیک ہوگی تو پھر دوبارہ بائٹ کرے گا، پھر کچھ ڈراپ ڈال دے گا۔ جیسے ڈرپ ہوتی ہے نا، قطرہ قطرہ بندے کے جسم میں دوائی جا رہی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالی کا لگایا ہوا انٹراوینس انفیوژن ہے۔ یہ پانی کی بوتل اللہ نے اس کو بنا دیا اور یہ زہر کا قطرہ قطرہ دوائی کا ڈال ہے اور بندے کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے۔ اب اس تکلیف میں یہ بندہ اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کوشچن پوچھیں گے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، پھر حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ اور جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نیچے کا جو درجہ ہوگا اس میں منافق ہوں گے۔ قرآن مجید نے بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نیچے کے حصے میں منافق لوگ ہوں گے اور سب سے اوپر کے حصے میں گنہگار ایمان والے ہوں گے۔ ایک دستور ہے، آپ نے سٹور میں کوئی چیز رکھنی ہو تو جس چیز کی بار بار ضرورت پڑتی ہے نا، اس کو دروازے کے قریب رکھتے ہیں، اور جس چیز میں لمبا عرصہ رہنا ہے اس کو دور کونے کے اندر جا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو منافقین کو بھی نیچے والے درجے میں ڈالیں گے، انہوں نے تو نکلنا ہے ہی نہیں، اور جو گنہگار مومن ہیں ان کو جلدی نکالنا ہے، ان کو دروازے کے قریب اوپر کے درجے میں رکھیں گے۔ ہر ہاسپٹل میں ایک یونیفارم ہوتی ہے، امیر ہو وزیر ہو، جب ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو اس کو اپنے لباس فاخرہ کو اتار کر وہ یونیفارم پہننی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یونیفارم پہنائیں گے، سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا، اس لیے کہ جو سلفر کا لباس ہوتا ہے، سلفر آگ کو جلدی پکڑتی ہے، اور جو چیز آگ کو جلدی پکڑے وہ جسم کو زیادہ جلاتی ہے۔ عورتوں کے کپڑے عام طور پر آگ جلدی پکڑتے ہیں، جب ان کو آگ لگتی ہے تو ان کے جسم پہ برننگ سکن کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس جہنمی کو بھی یونیفارم پہنا دی جائے گی، مگر یہ عام کپڑا نہیں ہوگا، یہ گندک کا بنا لباس ہوگا۔ فقہا نے لکھا ہے، اگر کسی گلی میں ایک گدھا مرا پڑا ہو تو اتنی بو ہوتی ہے کہ قریب سے بندہ گزر نہیں سکتا بدبو کی وجہ سے۔ ایک جانور کی اگر لاش گل سڑ جائے تو اتنی بو ہوتی ہے، جہنمی کے کپڑوں میں کتنی بدبو ہوگی۔ ساری دنیا کے انسان شروع سے لے کے آخر تک، حیوان، چرند، پرند، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہو جائے اور سب مر جائیں اور سب کی باڈی جو ہے وہ گل سڑ جائے، اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی۔ اب آپ سوچئے ہم اس کپڑے کو کیسے پہنیں گے؟ آج تو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو پرفیوم لگاتے ہیں، یہ پوائزن کی پرفیوم ہے، یہ فلاں پرفیوم ہے، یہ وائٹ مسک ہے جی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بھائی جب ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ جن کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ ساری دنیا کے انسان، حیوان، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، تو جتنی بدبو وہاں ہوگی جہنمی کے کپڑوں کی بدبو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یہ یونیفارم پہنانے کے بعد اس آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو جہنم میں، اس کو ہاسپٹل میں لے جاتے ہوئے کئی دفعہ ویل چیئر پہ لے کے جاتے ہیں، اور جی پیشنٹ ہے ویل چیئر پہ جا رہا ہے، اور کئی دفعہ تو اس کو چارپائی پہ لٹا کے لے جاتے ہیں۔ یہ جہنمی جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا،
یہ کوئی عزت احترام اور پروٹوکول کے ساتھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا. فرشتوں کو جب حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم لے جاؤ تو فرشتے اس بندے کو دھکے ماریں گے. جیسے کسی بندے کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے نا، دھکے مار مار کے لے جانا، تو فرشتے اس جہنمی کو دھکے ماریں گے اور ہیوملیٹ کر کر کے ذلیل و رسوا کر کے اس کو جہنم میں پھینکیں گے. قرآن مجید کے صوتی اثرات بھی ایسے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے جیسے کوئی کسی کو دھکے مار رہا ہو. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. پھر جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بندہ وہاں آرام سے نہیں ہوگا. چھوٹا سا کمرہ ہوگا، ہاسپٹل میں جیسے مریض کا کمرہ ہوتا ہے نا. قرآن مجید نے کہا مکانن ضیقن، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. چھوٹا سا کمرہ آگ کا بنا ہوا ہوگا، اس میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا. نہ یہ اس میں لیٹ سکے گا، نہ کھڑا ہو سکے گا، نہ بیٹھ سکے گا. دائیں طرف سے بچے گا تو بائیں طرف آگ جلائے گی، اور بائیں طرف سے بچے گا تو دائیں دیوار آگ کی اس کو جلائے گی. اور ایک چھوٹی سی جگہ میں جیسے بندہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں، میری تو سفوکیشن ہو رہی ہے. اس کا وہاں پر یہ حال ہوگا. پھر یہ باہر نکلے گا، ایک فرشتے کو کہے گا کہ بھائی میں بہت تنگ جگہ سے باہر نکلا ہوں، مجھے کہیں کھلی جگہ لے جاؤ. فرشتہ کہے گا میرے ساتھ آؤ. آگ کا بنا ہوا ایک پہاڑ ہوگا، وہ فرشتہ اس بندے کو اس انگارے کے پہاڑ کے اوپر چڑھاتا چڑھاتا چوٹی پہ لے کے جائے گا. جب یہ بالکل ٹاپ پہ پہنچ جائے گا تو فرشتہ وہاں سے اس کو دھکا دے گا اور یہ بندہ گرے گا اور آگ کے انگاروں پہ گرتا 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 نیچے پہاڑ کی جہاں بیس ہوگی وہاں پہ آئے گا. جسم جل چکا ہوگا، تکلیف ہو رہی ہوگی، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی. پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، فرشتہ اس کے سامنے آئے گا. وٹ کین آئی ڈو فار یو، کین آئی سرو یو. وہ پوچھے گا اس سے، یہ کہے گا کہ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو میرے لیے لاؤ. وہ جائے گا اور زقوم کا پودا اس کو کھانے کے لیے لا کے دے گا. زقوم کا پودا آپ نے دیکھا ہوگا جس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، پتے نہیں ہوتے، وہ پورا کا پورا کانٹوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اتنا بٹر ہوتا ہے کہ اگر صبح کے وقت اس کو چکھے نا تو شام تک اس کی کڑواہٹ منہ میں محسوس ہوتی ہے. یہ زقوم کا پودا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ وہاں پر کھانے کو دیا جائے گا. اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہوگی کہ یہ اس کو کھانا شروع کرے گا، لیکن جب اس کو بائٹ کرے گا، کھائے گا، تو وہ زقوم اس کے گلے کے اندر جا کے اٹک جائے گا. نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی. اب اور مصیبت میں پھنس گیا. پھر کہے گا جی کچھ مجھے پینے کو دو تاکہ میرا لقمہ نیچے جائے. اب اس کو پینے کے لیے وہاں پہ کوئی کوک پیپسی نہیں دی جائے گی، روح افزا کا شربت نہیں لیا جائے گا. وہاں پر اس کو پینے کے لیے ایک عجیب مشروب دیا جائے گا. قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی وہ گرم گرم ایک پیالے میں ڈال کے، اس کو غسلین لکھا ہے، وہ اس کو پینے کے لیے دی جائے گی. اب آپ سوچئے زخم کے اندر پس ہو تو کتنی بو ہوتی ہے، قریب کھڑا نہیں ہوا جاتا. وہ پیپ اور وہ خون گرم اس کو پینے کو دیا جائے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ یہ اس کو پیے گا. حدیث مبارکہ میں ہے جب پیے گا تو اس کی جتنی انتڑیاں ہوگی سب کٹ کے پخانے کے راستے باہر چلی جائیں اور یہ اتنی تکلیف میں سے گزرے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر ریسیٹ کر دیں گے، پھر صحیح ہو جائے گی صحت. پھر دوبارہ یہ فرشتے کو کہے گا مجھے کسی کھلی جگہ لے جاؤ، وہ کہے گا آ جاؤ میں آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا ہوں. یہ سائیکل پھر سٹارٹ ہو جائے گا. بار بار ایسا اس کے ساتھ ہوگا
اور یہ تکلیف کے بعد تکلیف اٹھائے گا. اس کے جسم کی جلد جلے گی اور اللہ تعالیٰ جلد کو پھر ٹھیک کر دیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. آپ سوچئے یہ بندہ کتنی تکلیف کے عالم میں ہوگا. جیسے بندے کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کی غذا بھی ویسی ہوتی ہے. ایک ہارٹ پیشنٹ آتا ہے، اس کو چربی والا کھانا بالکل نہیں دیتے، سب پراٹھے بند ہوتے ہیں اس کے لیے. شوگر کا مریض آتا ہے تو میٹھی چیز اس کے لیے بند ہوتی ہے. اسی طرح جہنمی میں جس قسم کا مریض ہوگا اسی قسم کی ٹریٹمنٹ دی جائے گی. ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، قرآن مجید میں کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال پیسے کو سونے چاندی کی شکل میں لمبے لمبے سلاخیں بنا دیں گے، جیسے سٹیل کے راڈ ہوتے ہیں، سریے ہوتے ہیں. ان سریوں کو جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا اور جو سرخ گرم ہو جائیں گے فتقوا بہا جباہہم، ان کے ماتھے کو داغا جائے. وجنوبہم وظہورہم، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ مال تھا نا جو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، اب ذرا چکھ مزہ اس کا. آپ بتائیں جب گرم سرخ راڈ سے انسان کے جسم کو جلائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ جہنمی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اتنی تکلیف میں سے گزرے گا. ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا تھا، گھر سے نکلے ادھر بھی نظر پڑ رہی ہے، غیر محرم پر ادھر بھی، وہ تماشے دیکھتا پھرتا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ اسی طرح سلائیاں ہوں گی لوہے کی، ان کو گرم کر کے اس کی آنکھوں میں پھیریں گے، جیسے سرمے کی سلائی آنکھ میں پھیرتے ہیں نا، سرما ڈالتے ہیں. یہ غیر محرم کو دیکھتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. تو ایک بندہ ہوگا جو دوسروں کے دل جلاتا تھا، ان کی غلطیاں کوتاہیوں کو دیکھ کے لوگوں میں بیان کرتا تھا، تو لوگوں کے دل دکھتے ہیں، وہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا. ان کے لیے اللہ نے ایک الگ سیکشن بنایا ہوگا، اس سیکشن کا نام ہوگا ویل. اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جو اور عیب گو، اس بندے کے لیے ویل کا عذاب ہوگا. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. ایسی مائکروسکوپک نگاہ ہونا کہ دوسرے پہ نظر پڑے تو اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لینا، یہ ہے عیب جوئی. اور اگر کسی کے عیب کا پتہ چل جائے اس کو لوگوں میں بیان کرتے پھرنا، یہ ہے عیب گوئی. یہ دو الگ بیماریاں ہیں. کئی دفعہ دونوں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس ویل کی جگہ پر پہنچائیں گے اور وہاں پر ایک آگ کا بنا ہوا کالم ہوگا، آگ جل رہی ہوگی اور ستون ہوگا آگ کا. اس بندے کو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. جیسے ایکس رے لینا ہوتا ہے نا، تو مریض کو کہتے ہیں جی آپ جیسے بھی ہیں آپ کو بس اس دیوار کے ساتھ لگ کے تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، 1 منٹ کے لیے اماں جی کھڑی ہو جائیں بس، پھر ہم آپ کو نیچے بٹھا دیں گے. اسی طرح اس بندے کو آگ کے بنے ہوئے اس ستون کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نیچے زمین کے اوپر انگارے ہوں گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن مجید میں ہے وہ آگ کے انگارے اٹھیں گے اور سیدھا اس بندے کے دل کو آ کر جانا ہٹ کریں گے، دل کو آ کر لگیں گے. یہ دنیا میں لوگوں کے دل دکھاتا تھا، آج اس بندے کے دل کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں نا کہ جب چھوٹتے ہیں تو سیدھا ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں، یہ آگ کے انگارے اللہ کے بنائے ہوئے لیزر گائیڈڈ راکٹ ہیں، یہ بندے کے سیدھا دل کے اوپر جا کر ہٹ کریں گے. اب آپ سوچئے بندہ آگ کے کالم کے ساتھ بندہ کھڑا ہے اور جو انگارہ اٹھتا ہے وہ دل کو آ کے جو ہے نا وہ جلاتا ہے. انسان کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی.
پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں زنا کا ارتکاب کیا اور توبہ بھی نہیں کی. اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس نے توبہ بھی نہیں کی. فرشتے آئیں گے اور اس بندے کو ایک غار کے اندر ایک کیو ہوگا, اس کے اندر پش کر دیں گے, دھکیل دیں گے اور دروازے کو بند کر دیں گے. اس غار کے اندر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے بچھو ہوں گے, اسکارپین, بہت زہریلے قسم کے بچھو ہوں گے. جب یہ بندہ غار کے اندر جائے گا, وہ بچھو اس کے اوپر اس طرح چڑھ جائیں گے جیسے شہد کے چھتے کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ اس کی باڈی کو کور کر لیں گے اور اتنے بچھو ایک ہی وقت میں اس کو ڈسیں گے اور اس کے جسم کے انگ انگ کے اندر درد ہو رہی ہوگی. یہ عذاب کیوں دیا جائے گا؟ میرے بندے, تو نے گناہ ایسا کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے تیرے جسم کے ایک ایک ٹشو نے انجوائمنٹ پائی تھی. آج ہم اس کا عذاب بھی ایسا دیں گے کہ جسم کے ایک ایک ٹشو کو اس کی سزا ملے گی. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سوچئے انسان ایک غار کے اندر بند ہے اور اتنے بچھو کاٹ رہے ہیں. اس وقت سمجھ میں آئے گی لمحوں نے خطائیں کی, صدیوں نے سزا پائی. چند لمحوں کی خطاؤں کی خاطر انسان کتنے بڑے عذاب کو اپنے سر پہ لے لیتا ہے. تو ہر بندے کو اس کے گناہ کے بقدر عذاب ہوگا, اور جب اس کو انف عذاب ہو جائے گا, جب اللہ چاہیں گے پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالیں گے اور جہنم سے باہر نکال کے اس کو جنت بھیج دیں گے. جب انسان ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ گھر جاتا ہے. بھئی جنت ہمارا گھر کیسے بنا؟ اس لیے کہ جنت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی. اسکن انت و زوجک, اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی میری جنت میں رہیں. تو اللہ نے جنت آدم علیہ السلام کو الاٹ کر دی تھی, وہ وہاں رہے. پھر اللہ نے حکمت کے تحت ان کو زمین پہ اتار دیا. اب ہم ان کی اولاد ہیں, تو جب ہم واپس جائیں گے تو اپنے آبائی گھر میں بندہ جاتا ہے, تو ہم جنت میں جائیں گے کلمہ پڑھنے کی برکت کی وجہ سے. اسی لیے مومن کو جنت کا مالک نہیں بنایا جائے گا. فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جنت ہے اور ہم اپنے بندوں میں سے جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کو اس کا وارث بنائیں گے. تو وارث کون ہوتا ہے؟ باپ کی جائیداد کا. تو جنت ہمارے آدم علیہ السلام کی جائیداد ہے, ہم ان کے بیٹے ہیں. ہم اگر کلمے والی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد اس باپ کی جائیداد میں سے ہمیں حصہ ملے گا, ہمیں اللہ وہی گھر عطا فرمائیں گے. مگر جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے کہ بندے کو پاک ہونا چاہیے روحانی بیماریوں سے. اگر کوئی بندہ بیمار ہونا تو لوگ اس کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے. چنانچہ آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں, آپ کے سارے کاغذات ٹھیک ہیں, ویزا لگ چکا, ہر کام ہو گیا, پھر ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ملک میں نہیں آنے دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایسی بیماری کے ساتھ نہیں آ سکتے جو بیماری دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ہمارے قریبی عزیز تھے, انجینئر تھے, انہوں نے دبئی میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور 3000 کینڈیڈیٹس میں سے وہ اکیلے سلیکٹ ہوئے. تو بڑے خوش تھے کہ جی 3000 کینڈیڈیٹس تھے اور صرف میری سلیکشن ہوئی ہے. میرا جی پی اے بھی بہت اچھا تھا اور میں نے کوشچن بھی اچھے ان کے آنسر دیے اور یہ اور وہ, اور بس مجھے تو جاب بڑی اچھی مل گئی اور پے بھی بہت زیادہ تھی اور بینیفٹس بھی بہت زیادہ تھے, بہت فرنج بینیفٹس تھے. ہم نے ان کو دعا دی. کچھ 4-5 دن کے بعد اس نے فون کیا اور بچے کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟
کہنے لگے جی کہ سارے کام ہو گئے تھے، میڈیکل ٹیسٹ کروانا تھا، جب میں نے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا تو ہیپیٹائٹس سی پلس آ گیا ہے، یعنی میں ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہوں، بلڈ ٹیسٹ سے ثابت ہو گیا، اور انہوں نے مجھے نوکری سے منع کر دیا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے۔ تو دیکھو، جو ایچ آئی وی پازیٹیو ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس سی پازیٹیو ہوتا ہے، یہ ٹی بی والا ہوتا ہے، اس کو دنیا اپنے ملک میں نہیں آنے دیتی۔ اسی طرح اللہ کا بھی قانون ہے کہ میری جنت میرے پاکیزہ انبیاء کے لیے ہے، جو وہاں جانا چاہے گا اس کو روحانی بیماریوں سے پاک ہونا پڑے گا۔ تو اگر تو دنیا میں اس نے شرعی زندگی گزاری اور روحانی طور پہ پاک ہو گیا، پھر تو یہ سیدھا جنت میں ڈائریکٹ روٹ، شارٹیسٹ روٹ جنت چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری تو یہ بندہ جنت میں جائے گا وایا جہنم، جہنم کے راستے سے جائے گا، اور جہنم سے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا جہنم کی گرمی کو کیا برداشت کریں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے تزکیہ نفس کی محنت کریں، تاکہ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیں اور ہمیں سیدھا قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں۔ آپ نے فرض کرو ایک اونچی بلڈنگ ہے اور 50ویں فلور پہ جانا ہے، تو جانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ایلیویٹر لگا ہوا ہے، آپ وہاں اندر جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ایک بٹن دبائیں گے اور ایلیویٹر آپ کو 50ویں منزل پہ پہنچا دے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، وہ ایک مصیبت ہوتی ہے، بھائی 2-4 فلور ہوں تو کوئی چڑھ بھی جائے، 50 فلور چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اچھے صحت مند لوگ جو ہوتے ہیں پسینہ بہ رہا ہوتا ہے اور تھکے ہوتے ہیں۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے کہ ایک رسی لٹکا دی جائے 50ویں فلور سے اور بندے کو کہیں جی رسی کے ذریعے اپنے اوپر گھر جاؤ، تو بڑی مصیبت ہے۔ تو نیک بن کے جنت میں سیدھا جانا یہ تو ہے ایلیویٹر سے اپنے گھر پہنچ جانا، اور جو جہنم کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسی سے لٹک کے 50ویں منزل پہ جانا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے، ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کو بھلا ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ حالت تو یہ ہے کہ چند کلو کا وزن سر پہ نہیں اٹھایا جاتا، قیامت کے دن گناہوں کا یہ جو پہاڑوں برابر بوجھ ہوگا یہ ہم اپنے سر پہ کیسے اٹھائیں گے؟ آج سوچنے کا وقت ہے، آج اپنی لائن متعین کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے کس رخ پہ زندگی گزارنی ہے، جیسے کرنی ویسے پھرنی۔ گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اس کی سزا پائیں گے، نیکی کی زندگی گزاریں گے آخرت میں اس کی جزا پائیں گے، عزتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی۔ تو اس لیے آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم اپنی روحانی بیماریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ بیمار بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، ایسے ہی تزکیہ ہے یا نہیں پتہ چل جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو غور کریں کیا آنکھیں قابو میں رہتی ہیں؟ اگر بے قابو ہوتی ہیں، ہر گزرنے والی غیر محرم لڑکی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی شکاری کتے کو دیکھا؟ وہ جب نکلتا ہے نا گلی میں